صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر شہر مکہ کے بہت وجیع و خوبرو نوجوان تھے، یہاں تک کہ ان کے حسن و جمال کے چرچے امراء اور اوصاء کے گھروں میں عام تھے۔ سرخ و سفید رنگت، حسین نقش و نگار، منور و متبسم پرکشش چہرہ، کشادہ روشن پیشانی، ریشم جیسی ملائم چمکیلی سیاہ زلفیں، متناسب قد، گداز و توانا جسم، ملک شام و یمن کی اعلیٰ ترین ریشم سے تیار نرم و ملائم صاف و شفاف پوشاک استعمال کرتے، حضر موت کی مشہور زمانہ حضرمی جوتے پہنتے جو شہر کے رئیس و سردار خاص تقریبات میں استعمال کرتے تھے، عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کرتے، لطیف سے لطیف خوشبو استعمال کرتے، عود و عنبر کی خوشبو سے مہکتا خوبصورت سراپا جہاں سے گزرتے فضا مہک اٹھتی۔ غرض یہ کہ آپ کا حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔ قریش مکہ کے معروف قبیلے بنو عبد الدار کے سردار عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کے گھر میں آنکھ کھولی، جہاں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ والدین نے مصعب نام رکھا۔ والد عمیر بن ہاشم اوائل عمری میں وفات پا چکے تھے۔ والدہ خناس بنت مالک نے اپنے جگر گوشے کی ناز و نام سے پرورش کی۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا، دل کا چین تھے، پل بھر کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت کا بیشتر حصہ ماں کی صحبت میں رہ کر آرائش و زیبائش میں صرف کرتے کہ یہی ان کے بچپن کا شوق اور جنون تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ نے پاکیزہ سیرت بھی عطا فرمائی تھی۔ شرم و حیا ان کا زیور تھا۔ خانہ کعبہ میں رکھے بے جان بتوں سے ان کی بیزاری فطری تھی۔ حق و سچ کے متلاشی تھے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق سن چکے تھے، لیکن والدہ اور چچا کے سخت ترین موقف اور ان کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین مخالفت سے بھی واقف تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت مصعب کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ گھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت اور آبادی سے دور ایک الگ تھلگ جگہ پر واقع تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبی سے اسے اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب سے متعلق فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ ان کے قدم دار ارقم کی جانب خود بخود اٹھتے چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منتظر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے فرمایا، یہ مصعب بن عمیر ہے۔ میں نے مکہ میں مصعب سے زیادہ خوبصورت بالوں والا، باریک قیمتی لباس پہننے والا اور ناز و نام والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت آگے بڑھایا۔ مشرف با اسلام ہوئے تو دل کی تاریکی دور ہوئی۔ جس حق و سچ کی تلاش تھی اس کی روشن کرنوں نے پورے وجود کو منور کر دیا۔ قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ وقت گزرا، لیکن پھر گھر کی فکر ہوئی۔ والدہ نہایت سخت مزاج اور غیر معمولی شخصیت کی حامل تھی۔ وہ اپنی ماں سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن خوف خدا بھی رکھتے تھے۔ ماں کے باروب چہرے پر نظر پڑی تو سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب دار ارقم کی حاضری روز کا معمول بن چکی تھی۔ تربیت کے مراحل طے ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بیٹے کے اندر آنے والی تبدیلیاں ماں بھی نوٹ کر رہی تھی، لیکن انہیں اپنے نازک اندام نوخیز صاحبزادے سے بنا اجازت کوئی قدم کے اٹھانے کی توقع نہ تھی۔ والدہ کی سختیاں اور حبشہ کا سفر۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن عثمان بن طلحہ نے آپ کو دار ارقم میں داخل ہوتے اور نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس نے فوری طور پر گھر آ کر والدہ کو مطلع کیا اور پھر آنن فانن یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ حضرت مصعب دار ارقم سے فارغ ہو کر حسب معمول گھر میں داخل ہوئے تو والدہ اور چچا غضبناک حالت میں منتظر تھے۔ انہوں نے حضرت مصعب کو دیکھتے ہی طیش کے عالم میں نماز سے متعلق باز پرس شروع کر دی۔
جب مطمئن نہ ہو سکے تو گھر میں قید کر دیا۔ والدہ کا اصرار تھا کہ اپنے آبائی خداؤں کے مذہب پر آ جاؤ ورنہ پوری زندگی قید میں رہو گے۔ اسیری کے دوران چند ملازم وقت پر کھانا پینا اور ضروریات زندگی دینے پر مامور تھے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کچھ مسلمان ملک حبشہ ہجرت کر رہے ہیں۔ چنانچہ کسی نہ کسی طرح قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ ہجرت کرنے والے مہاجرین میں شامل ہو گئے۔ حبشہ تو پہنچ گئے لیکن دل دار ارقم میں چھوڑ آئے تھے۔ چنانچہ چند مسلمانوں کے ساتھ واپس مکہ آ گئے اور سب سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ والدہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ شہر میں تیری منتظر ہوں، پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جواب بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل میرے لیے اور کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا جاؤ اور ادب و احترام کے ساتھ والدہ سے ملو۔ لہذا گھر آئے، والدہ سے ملاقات کی لیکن والدہ کو پہلے سے زیادہ برہم پایا۔ انہوں نے پوچھا مصعب تم ابھی تک اس غیر دین پر ہی قائم ہو؟ جواب دیا جی اماں جان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم ہوں اور آپ کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ والدہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ اب پیار و محبت سے سلجھنے والا نہیں، چنانچہ انہوں نے چچا کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر حضرت مصعب کو رسیوں سے جکڑ کر قید کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر حضرت مصعب نے کہا اماں اگر اس مرتبہ پھر مجھے قید کرنے کی کوشش کی گئی تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا جو اس عمل میں حصہ دار ہوں گے۔ بیٹے کا یہ عزم دیکھ کر والدہ رونے لگیں اور کہا میں نے تجھے تیرے حال پر چھوڑا۔ حضرت مصعب والدہ سے لپٹ گئے اور محبت بھرے لہجے میں بولے پیاری ماں میں تیرا خیر خواہ ہوں، بس تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لے۔ یہ سن کر ماں نے کہا مجھے چمکتے ستاروں کی قسم میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہیں ہوں گی، میں تجھے اور تیرے دین کو چھوڑتی ہوں، جیسا جی میں آئے ویسا کر، البتہ میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ مسند شاہانہ سے غربت کی آغوش تک۔ حضرت مصعب نے جس وقت گھر کو خیر آباد کہا تو خالی ہاتھ تھے، کیونکہ والدہ نے انہیں کوئی چیز ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جسم پر صرف ایک لباس تھا جسے دھو کر دوبارہ پہن لیتے، یہاں تک کہ وہ واحد لباس بھی انتہائی بوسیدہ ہو گیا اور اس میں پیوند لگانے کی نوبت آ گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر تشریف لے آئے۔ ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگے تھے اور ایک چادر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے ناز و نام کو یاد کر کے رونے لگے کہ کس حال میں وہ پہلے تھے اور کس حالت میں وہ اب ان دنوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہونے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ اسلام کے پہلے سفیر، معلم و مبلغ۔ بعثت کے 12ویں سال بیعت عقبہ کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اسد بن زرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو مدینے کے لوگوں کو قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم کو ان کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ حضرات اسد بن زرارہ کے مکان میں ٹھہرے۔ یوں اسلام کے اس نئے مرکز میں تبلیغ کا کام، توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت، تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔ تبلیغ اسلام مدینہ کے نام ور سرداروں کا قبول اسلام۔ ایک دن حضرت اسد زرارہ حضرت مصعب کو بنو عبد الاشحل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ دونوں حضرات بنو ظفر کے ایک باغ میں کنویں کے قریب بیٹھے تھے۔ حضرت اسد نے ایک دن پہلے ہی وہاں کے لوگوں کو اپنے اور حضرت مصعب کے آنے کی اطلاع کروا دی تھی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر لوگ ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشحل کے سردار تھے اور دونوں مشرک تھے۔ حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں ہمارے محلے سے بھگا دو تاکہ یہ افراد یہاں کے لوگوں کو بے دین نہ کر سکے۔
حضرت سعد نے کہا یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اسید میرے خالہ زاد بھائی ہیں، مجھ میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس پہنچے۔ جب حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے دیکھا تو حضرت مصعب سے کہا یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے، اس سے خلوص و محبت سے بات کرنا اور اسے مائل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت اسید قریب پہنچ گئے اور نہایت غصے میں کہا اگر تم دونوں اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت مصعب نے کہا آپ ہمارے پاس بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسید نے سوچا اس شخص نے میری تلخ کلامی کے جواب میں نہایت نرم لہجے میں ایک معقول بات کی ہے، اس لیے سن لینے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری قوت سے اپنا نیزہ زمین پر گاڑا اور کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت مصعب نے برف پگھلتے دیکھی تو بڑے پیار سے انہیں اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسید ایک لمحے کو رکے، پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان سے اسلام سے متعلق گفتگو کی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت اسد اور حضرت مصعب کا بیان ہے کہ خدا کی قسم اسید کے چہرے کی بشاشت اور ان کے انداز کلام کی نرمی دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ اسلام ان کے اندر اتر گیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ کیسا عمدہ اور حسین کلام ہے، تم لوگ جب اس دین میں داخل ہوئے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیں اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر لیں اور پھر حق کی شہادت دیجیے، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ وہ اسی وقت اٹھے، پاک صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے جو اگر تمہاری پیروی اختیار کر لے تو اس کی قوم میں سے ایک آدمی بھی اس کے خلاف نہیں چلے گا، میں جا کر اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت اسید اپنا نیزہ لے کر سعد بن معاذ کی طرف چلے، جن کے پاس ان کے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد نے انہیں آتے دیکھ کر کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لیے ہوئے اسید گئے تھے۔ سعد بن معاذ قبیلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت اسید جب سعد کے مجلس میں کھڑے ہوئے تو سعد نے پوچھا کیا کر آئے؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی، مجھے تو ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ پھر حضرت اسید نے کہا میں نے سنا ہے کہ بنی حارثہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، اسی طرح وہ تمہاری تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد غصے سے غضبناک ہو کر اٹھے اور اپنا حربہ لے کر تیزی سے چلے تاکہ بنی حارثہ کے ہاتھ پڑنے سے پہلے اپنے بھائی تک پہنچ جائیں۔ چلتے ہوئے انہوں نے اسید سے کہا واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت اسد نے بھائی کو دور سے آتے دیکھا تو حضرت مصعب سے کہا یہ جو آ رہا ہے ایسا سردار ہے کہ جس کے پیچھے اس کی ساری قوم ہے، یہ مسلمان ہو گیا تو ان کی پوری قوم مشرف و اسلام ہو جائے گی۔ وہاں پہنچ کر جب سعد نے دیکھا کہ اسد اور مصعب دونوں نہایت اطمینان سے بیٹھے ہیں تو سمجھ گئے اسید کا مقصد دراصل مجھے ان کی بات سنوانا تھا۔ وہ غضبناک انداز میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسد بن زرارہ سے کہا ابو امامہ بخدا اگر میرے اور تمہارے درمیان رقابت داری نہ ہوتی تو یہ شخص یعنی حضرت مصعب مجھ سے بچ نہ سکتا تھا۔ پھر حضرت مصعب سے غصے سے کہا تم ہمارے گھر میں ہم پر اس چیز کو مسلط کرنا چاہتے ہو جو ہمیں پسند نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب نے نہایت نرمی سے کہا اے سردار آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، پسند آئے تو قبول کر لیجئے ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سعد نے کہا اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے اپنا حربہ زمین پر گاڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت مصعب اور حضرت اسد کا بیان ہے کہ ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی ہم ان کے چہرے کی بشاشت اور نرمی دیکھ کر سمجھ گئے کہ اسلام ان پر اثر کر گیا ہے۔ سعد نے ساری بات سننے کے بعد کہا اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟
انہوں نے وہی بات ان سے کہی جو حضرت اسید سے کہی تھی۔ چنانچہ وہ پاک صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنا حربہ لے کر اپنے قبیلے کی مجلس کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگ بول اٹھے کہ یہ وہ چہرہ نہیں جسے لیے ہوئے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اے بنی عبد الاشحل، تم مجھے اپنے ساتھ کیسا پاتے ہو؟ سب نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے، سب سے زیادہ صائب الرائے، اور ہم سب سے زیادہ عمدہ عقل اور تجربہ رکھنے والے ہیں۔ جواب سن کر بولے، تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ اس کے بعد شام ہونے سے پہلے بنی عبد الاشحل کے سب مرد و خواتین مسلمان ہو گئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پیہم تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے محلے میں کوئی محلہ ایسا نہ رہا جہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود نہ ہوں۔ صرف 3-4 گھرانے رہ گئے جنہوں نے غزوہ خندق تک اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت مصعب پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر اس امر کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز جمعہ پڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اجازت ملنے پر حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان میں جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں 12 افراد شامل تھے۔ حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرین سے روایت ہے کہ نماز جمعہ کا حکم آنے سے پہلے ہی مدینے کے انصار نے آپس میں ہفتے میں ایک دن اجتماعی نماز پڑھنے سے متعلق طے کر لیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا جمعہ حضرت سعد بن زرارہ نے بنی بیاضہ کے علاقے میں پڑھایا، جس میں 40 افراد شریک ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور ہدایت کے مطابق نماز جمعہ حضرت مصعب نے پڑھائی۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو حضرت مصعب کو حضرت ابو ایوب انصاری کا بھائی قرار دیا اور دونوں میں اسلامی بھائی چارہ قائم کیا۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کا پرچم حضرت مصعب کو عطا فرمایا۔ اس جنگ میں ان کے بھائی زرارہ بن عمیر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر آئے تھے، تو اس موقع پر بعض صحابہ نے انہیں بھائی کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اسلام کے اس جانباز سپاہی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، تم انہیں رہا کروانے کا مشورہ دے رہے ہو، لیکن میں نے اپنے بھائی کے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہماری والدہ جو نہایت امیر کبیر خاتون ہیں ان سے بیٹی کی رہائی کے لیے زیادہ سے زیادہ فدیہ لیا جا سکے۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب کی شہادت۔ غزوہ احد کے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کفار قریش کا پرچم کس کے پاس ہے؟ بتایا گیا بنو عبد الدار کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی اپنا پرچم بنو عبد الدار ہی کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو یاد فرمایا اور اپنے دست مبارک سے جنگ کا سب سے بڑا پرچم حضرت مصعب کو عنایت فرمایا۔ حضرت مصعب کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، وہ دونوں جنگوں میں مہاجرین کے پرچم بردار تھے۔ میدان جنگ میں حق و باطل کی لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ حضرت حمزہ اور ابو دجانہ بکھرے ہوئے شیروں کی طرح دشمنوں پر وار کر رہے تھے کہ اچانک ایک وحشی غلام نے اپنے زہر آلود نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شجاعت و بہادری سے لڑے کہ مشرکین کے حوصلے پست اور ہمت جواب دے گئی۔ ابو سفیان اور کفار قریش کے پاؤں اکڑ چکے تھے، چنانچہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ میدان جنگ میں کفار کا سامان حرب بکھرا پڑا تھا اور پھر ایک چھوٹی سی غلطی نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ حضرت حمزہ کے بعد عبداللہ بن جبیر، سعد بن معاذ، ابو دجانہ، عمارہ بن زیاد اور حضرت حنظلہ نے پامردی و جاں بازی کی نئی تاریخ رقم کی، لیکن ایک ایک کر کے سب ہی شہید ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں پر یہ کڑا وقت تھا۔ حضرت مصعب اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں۔ کفار کے مشہور جنگجو ابن کمیہ نے جب یہ دیکھا تو وہ حضرت مصعب کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت مصعب اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے، اس نے ان کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا۔
حضرت مصعب نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مضبوطی سے پکڑا۔ ابن کیما نے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور وہ بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے جھنڈا اپنے بازوؤں سے جکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابن کیمیا نے تیسری مرتبہ نیزے سے بھرپور وار کیا اور اسے پوری طاقت سے ان کے جسم میں اتار دیا۔ نیزہ ٹوٹ گیا اور حضرت مصعب زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت مصعب کے بھائی ابو الروم عمیر نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں حضرت مصعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابن کیمیا لیسی نے انہیں شہید کیا۔ اپنی دانش میں وہ سمجھ رہا تھا کہ نعوذ باللہ اس نے رسول خدا کو شہید کر دیا۔ اس خیال میں اس نے اعلان کیا، میں نے رسول خدا کو شہید کر دیا۔ مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نشان حضرت علی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نہایت سرگرمی سے جہاد شروع کیا، بہت سے مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مصعب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر میدان میں پھیلائی۔ اس خبر سے مجاہدین میں وقتی طور پر افراتفری پھیل گئی، جس کا فائدہ کفار کو ہوا۔ مکہ کے جوانے رانا کا نامکمل کفن۔ سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کہا، مصعب احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے، لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں ان کا سر چھپاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں چھپاتا تو سر کھل جاتے۔ حضرت خباب سے روایت ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر احد کے روز شہید کر دیے گئے۔ ان کے پاس ایک ہی سفید و سیاہ دھاری دار اونی چادر تھی۔ ہم جب ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں نکل جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چادر سے اس کا سر ڈھانپ دو اور قدموں پر تھوڑی سی گھاس ڈال دو۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ احزاب کی آیت 23 آخر تک پڑھی۔ ترجمہ، مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ ابراہیم بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت مصعب کو کفن پہنایا جا رہا تھا تو آپ ان کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مکے میں دیکھا تھا، وہاں تم سے زیادہ باریک کپڑے پہننے والا اور خوبصورت بالوں والا کوئی نہ تھا، اب تم ایک چادر میں پراگندہ سر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، انہیں دفن کر دیا جائے۔ قبر میں ان کے بھائی ابو الروم، عامر بن ربیعہ اور سویبت بن سعد حرملہ اترے۔ حضرت حمنہ بنت حجش سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کا بھائی قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے شوہر قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، ہائے غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کو شوہر سے ایک ایسا قلبی لگاؤ ہوتا ہے جو دوسرے کسی سے نہیں ہوتا۔ حضرت مصعب بن عمیر ہجرت مدینہ سے 42 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نکاح حضرت حمنہ بنت حجش سے ہوا، جن کے بطن سے ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی، اور حضرت مصعب کی نسل انہی سے آگے چلی۔